الحمد لله والصلوات والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعطرته بعدد كل معلوم لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام، آپ کا فاتبعونی چینل پر استقبال ہے. آج میں آپ کے سامنے مساجد میں سونا اور رہنا کیسا ہے یہ مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. مساجد میں سونا اور رہنا. آج کل بڑے شہروں میں مساجد کو بعض لوگ مسافر خانے کے طور پر استعمال کرنے لگے ہیں. یہ مکروہ اور مسجد کے احترام کے منافی ہے. فقہاء نے لکھا ہے وَيُكْرَهُ فِي الْمَسْجِدِ أَكْلٌ وَنَوْمٌ إِلَّا لِلْمُعْتَكِفِ وَالْكَلَامُ الْمُبَاحُ قَيَّدَهُ فِي الظَّهِرِيَّةِ بِأَنْ يَجْلِسَ لِأَجْلِهِ وَفِي النَّهْرِ الْإِطْلَاقُ أَوْجُهٌ. ترجمہ: معتکف کے علاوہ دوسروں کے لیے مسجد میں کھانا اور سونا مکروہ ہے اور جائز قسم کی دنیاوی گفتگو بھی. فتاوی ظاہریہ کے مطابق یہ اس وقت ہے جب خاص اسی مقصد کے لیے بیٹھے، لیکن نہر نامی کتاب میں ہے کہ زیادہ صحیح یہ ہے کہ مطلقاً مکروہ ہے، یعنی مطلقاً بغیر کسی قید و بند کے مسجد میں سونا اور رہنا مکروہ ہے. نہر نامی کتاب میں یہ بات ہے. اور فتاوی ظاہریہ میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صرف اسی نیت سے، اسی ارادے سے مسجد میں ٹھہرا ہے اور سویا ہے تو یہ مکروہ ہے. یعنی صرف سونے کی نیت سے، رہنے کی نیت سے مسجد میں داخل ہوا اور رہا تو یہ مکروہ ہے. آگے دیکھیے اس سلسلے میں اور کیا باتیں ہیں شریعت کی نگاہ میں. اس کی وجہ ظاہر ہے کہ ایک تو یہ مسجدوں کے مقصود کے خلاف ہے. یعنی مسجد کا جو مقصد ہے، اس کا جو پرپز ہے وہ سونا اور رہنا نہیں ہے. وہ جو مسجد کا مقصد ہے وہ عبادت ہے. اس لیے جو مسجد کا مقصود ہے، یعنی اس کا جو پرپز ہے، مقصد ہے، اس کے خلاف ہے کہ کوئی مسجد میں سوئے اور رہے. دوسرے، سونے کی صورت میں اکثر اوقات فضول گفتگو کی نوبت آتی ہی ہے. آدمی جب سوتا ہے، کئی لوگ ہوتے ہیں، تو پھر وہ دنیا بھر کی باتیں جو ہے سامنے آتی ہیں جو مساجد میں نہیں ہونی چاہیے. یعنی مساجد عبادت کی جگہ ہے، وہاں کوئی لوگ گفتگو کریں اور خاص طور سے دنیاوی گفتگو، یا وہ جو ہے سوئے اور رہے، یہ جو ہے مساجد کے مقصد کے خلاف ہے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قسم کی دنیاوی گفتگو کے لیے مسجد سے متصل ایک چبوترا بنا دیا تھا جس کا نام بطیحہ تھا، اور وہیں پر لوگ جو ہے گفتگو کرتے تھے. اگر کسی کو گفتگو کی ضرورت پڑتی تھی تو مسجد سے نکل کر کے مسجد سے متصل اس بطیحہ نامی چبوترے پر وہ گفتگو کرتے تھے. بخاری کی حدیث کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں گفتگو کرنے والوں کی سرزنش بھی کرتے تھے، ان کو سزا بھی دیتے تھے. تیسرے، اس طرح مسجد میں بلا ضرورت اور بار بار خروج ریح کی نوبت آئے گی. آدمی جب سوئے گا مسجد میں تو یقینی بات ہے کہ یہ بشری تقاضا ہے، ہوا کا نکلنا، ہوا کا خارج ہونا، وہ اس شخص سے بھی اس طرح کی چیزیں صادر ہوں گی. اور مسجد میں بالقصد خروج ریح کو فقہاء نے مکروہ قرار دیا ہے. یعنی ارادتاً بالقصد جو ہے اس کو مکروہ قرار دیا ہے. چوتھے، اس طرح مساجد میں جنابت کی نوبت بھی آ سکتی ہے. یعنی اس کو غسل کی حاجت بھی پڑ سکتی ہے. جب وہ سوئے گا تو اس کو غسل کی حاجت بھی آ سکتی ہے، جنابت کی حاجت بھی آ سکتی ہے. وہ شخص ناپاک بھی ہو سکتا ہے سونے کی حالت میں. اس کے علاوہ اس سے مسجد کا احترام اور اس کی توقیر دل میں کم ہو جاتی ہے. یہ سب چیزیں جو ہے مسجد میں رہنے اور سونے کی حالت میں پیش آتی ہے. ہاں، اگر دینی ضرورت کی بنا پر سونا پڑے تو مذائقہ نہیں. دینی ضرورت کی بنا پر اگر سونا پڑے تو مذائقہ نہیں، اس کی اجازت دی گئی ہے. یہ اہم نقطہ ہے، اہم پوائنٹ ہے، اس کو نظر میں رکھنے کی ضرورت ہے. اگر دینی ضرورت ہے تو پھر
سویا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جیسا کہ تبلیغی اور دینی اجتماعات اور اسفار میں اس کی نوبت آتی ہے۔ بہت سے لوگ مطلقاً تبلیغی جماعت کو اسی بات کو لے کر لعن طعن کرتے ہیں کہ وہ مسجد میں سوتے ہیں، اور ان سے اس طرح کی چیزیں جو ہے صادر ہوتی ہے، ہوا کا خارج ہونا، گفتگو کا ہونا۔ ہاں اگرچہ وہ مسجد میں سوتے ہیں، لیکن ان کو بھی جو ہے دنیاوی بات نہیں کرنی ہے، کیونکہ ان کے لیے بھی جو ہے دنیاوی گفتگو کرنا مناسب اور درست نہیں ہے۔ ہاں وہ سو سکتے ہیں، مسجد میں رہ سکتے ہیں دینی ضرورت کے مطابق، کیونکہ وہ دینی ضرورت کے تحت ہی وہ مسجد میں رکتے ہیں، اور ان کا مقصد دین کی اشاعت اور دین کی تبلیغ، دین کو سیکھنا اور سکھانا ہوتا ہے۔ اور دینی اجتماعات اور اسفار میں اس کی نوبت آتی ہے، اور اس کی نظیر اعتکاف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض وفود کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مہمان بنانا اور ٹھہرانا ہے۔ یعنی یہ ایسے ہی نہیں کہی جا رہی ہے کوئی بات کہ کسی نے کہہ دیا کہ نہیں دینی ضرورت کے مطابق مسجد میں کوئی سو سکتا ہے، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیے ہیں، اور مسجد میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اعتکاف کرتے تھے، تو لہٰذا اگر کوئی شخص اعتکاف کر رہا ہے مسجد میں تو اور رہ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ عین ثواب ہے۔ البتہ معتکف کو بھی دنیاوی گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے، اور ان کو کرنا ہے۔ اور بعض وفود کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مہمان بنانا اور ٹھہرانا ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے کہ بعض وفود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مہمان بنایا اور ٹھہرایا۔ اسی طرح یہ چیز بھی احادیث سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو جو ہے مسجد میں لا کر کے باندھ دیا اور مسجد میں جو ہے ان کو ٹھہرایا۔ تبلیغی مقصد کے تحت مسجد میں رہیں، تب بھی بہتر بات ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اعتکاف کی نیت کر لی جائے، اور تبلیغی جماعت کے لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب وہ مسجد میں رکتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، تو اعتکاف کی نیت وہ کرتے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ مطلقاً بغیر کسی دینی، شرعی اور مجبوری کے مسجد میں شوقیہ سونا، ٹھہرنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ اس کا انتظام کہیں اور ہونا چاہیے۔ البتہ اگر ذہنی ضرورت ہو، کوئی مسافر ہے، راہ بھٹک گیا ہے، اب اس کو رہنے کی جگہ نہیں ہے، سونے کی جگہ نہیں ہے، تو وہ مسجد میں رک سکتا ہے، ٹھہر سکتا ہے، سو سکتا ہے، جیسا کہ یہاں پر اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اور دینی اجتماعات اور اسفار میں دینی سفر ہے، یا اس طرح سے کوئی مسافر ہے، راستہ بھٹک گیا ہے، اس کے پاس کوئی جائے پناہ نہیں ہے، تو وہ مسجد میں پناہ لے سکتا ہے، اس صورت میں اس کے لیے درست ہے۔ البتہ کوئی شخص مسجد کے علاوہ اب موجودہ دور میں، موجودہ زمانے میں گیسٹ ہاؤس اور جو ہوٹلز کا رواج عام ہو گیا ہے، تو وہ مستطیع ہے، وہ ہوٹل کا خرچ برداشت کر سکتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ ہوٹل میں قیام کرے، نہ کہ وہ مسجد میں جو ہے قیام کرے۔ اسی طرح یا مسجد سے متصل جو حجرے ہیں وہاں وہ قیام کرے، مسجد میں قیام نہ کرے۔ اور اگر کوئی شخص اس طرح کا آئے تو یہ محلے والوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کے قیام، رہنے سہنے کا انتظام کیا جائے جو ضرورت مند ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا